لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعفوا عفى الله نساءكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نسب کو محفوظ ہونا، پاکیزہ ہونا اپنی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دی ہے، اور اس نسب کی بنیاد پر انسان کو دنیا اور آخرت کی بہت ساری خیریں اور نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا نسب ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میری برادری کیا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بہت ساری خیروں سے محروم ہو جاتا ہے اور بہت سارے حادثات کا اور فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام بنایا اور بدکاری کو جرم عظیم قرار دیا ہے، کیونکہ بدکاری سے نسب انسانیت کا ختم ہو جاتا ہے اور نکاح کے ذریعے سے نسب جڑتا ہے، باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے نکاح کو عام کرنے کی اور بدکاری اور زنا کو روکنے کی۔ اور اس بدکاری اور زنا کو روکنے میں مرد اپنا کردار ادا کریں، عورتیں اپنا کردار ادا کریں، دونوں کا کردار اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اور پھر اس کو روکنے میں تیسرا کردار حکومت کا ہے، اقتدار کا ہے، حکمرانوں کا ہے، کہ وہ اپنے جو اللہ نے ان کو اختیارات اور قدرت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رعایا کے اندر اس فحاشی کو، بے حیائی کو بزور طاقت روکیں، اور اس کے لیے وہ طاقت کا استعمال کریں۔ اس کے فوائد اگر دنیا نے حاصل کرنے ہیں تو ان تینوں طبقوں کو اس کے ثمرات حاصل، اس کے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی کثرت کے ساتھ آ رہی ہے کہ قیامت جو قریب آتی جائے گی، بدکاری اور فحاشی عام ہوتی جائے گی، زنا کی کثرت ہوتی جائے گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا کی راستے میں جو چیزیں رکاوٹ تھیں وہ اٹھتی جائیں گی، اور زنا کے لیے جو چیزیں داعی تھیں اور زنا کو آسان بنانے والی تھیں، محرک تھیں، وہ ظاہر ہوتی جائیں گی، کثرت کے ساتھ پھیلتی جائیں گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زنا کی کثرت اور نسب خلط ملط ہونے شروع ہو جائیں گے۔
اور اس کے پھر جو معاشرے پر برے اثرات پڑنے ہیں وہ برے اثرات بھی کثرت کے ساتھ پھیلنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک بچہ جو صحیح نسب سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے واقعتاً والد کا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں، اور ایک حرام سے پیدا ہونے والا بچہ اس کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو طبعی طور پر غیرت، بہادری، حیا اور سخاوت جتنی اچھی اوصاف ہیں، اللہ نے ایک صحیح نسب والے بچے کے اندر ودیت کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ حرام نسب والے میں وہ اوصاف کبھی نہیں آ سکتے۔ اس کے اندر شیطانی صفات تو ہوں گی، بھرپور طریقے سے ہوں گی، لیکن خیر والی صفات ہمیشہ اس کے اندر مغلوب ہوں گی، اور وہ بڑا ہو کر معاشرے میں شیطنت کو، شر کو پھیلانے کا ذریعہ تو بنے گا، خیر کو پھیلانے کا وہ ذریعہ کبھی نہیں بنے گا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قسم کے دور آئے، بڑا لمبا وقفہ ہے، حتیٰ کہ ایسے دور بھی آئے جس میں بدکاریاں عروج پر رہیں، لیکن اس کے باوجود علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ بات سب نے لکھی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام، ان کی اوپر کی جو آباء و اجداد کی جتنی بھی پشتیں گزری ہیں، کسی نبی کی اوپر کی نسب میں کوئی حرام کا باپ دادا نہیں، اس لیے کہ کبھی حرام کی نسل سے نبی نہیں پیدا ہو سکتے، کبھی حرام کی نسل سے خیر پھیلانے والے نہیں پیدا ہو سکتے، وہ ہمیشہ شر ہی پھیلائیں گے۔ تو بہت ساری شرور کا منبع ہے بدکاری کو رواج دینا، اس لیے شیطان چونکہ انسانیت کا دشمن ہے اور وہ انسان کی کمزوریوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا اور ان کو استعمال کرنا، اس کے حربے اور طریقے بھی وہ جانتا ہے، اور اس کے نفع اور نقصان سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہے۔ تو اس کی پوری کوشش ہے کہ انسانیت کے اندر کسی طرح سے بدکاری عام ہو جائے، تاکہ جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ حلال کی بجائے حرام کی پیدا ہوں۔ یہ اس کی عام کوشش ہے۔